دوستوں ایک قومی رویہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو باریکی سے دیکھنے یا دور اندیشی سے کام لینے کی بجائے سطحی انداز سے دیکھنے اور قلیل المدتی بنیادوں پر چیزوں کا تجزیہ کرنے کا ایک گر سکھا دیا گیا ہے۔ میں لندن میں ہوں، گزشتہ روز کچھ صحافی دوستوں سے ملاقات ہوئی اور ان میں سے بہت سارے شاداں تھے، بہت سارے خوش تھے کہ جو موجودہ ہائبرڈ رجیم اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ہیں ان کا تذکرہ کر کے شاداں تھے کہ دیکھیے اب تو سب حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کچھ وہ لوگ تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، وہ اس پر نالاں تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج یہ فارم 47 والے رہنماؤں کی بجائے ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی، اور وہ جو ایک ماڈل چل رہا تھا اسی کو کیری کیوں نہیں کرتی۔ دوستو بات یہ ہے کہ آج بڑی تلخ بات کرنا ہے مجھے آپ سے۔ ہم ایک بڑے عجیب معاملے میں پھنس گئے ہیں، اور اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ عالمی حالات بھی ہمارے خلاف جا رہے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ کیسے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور میں کچھ مثالیں بھی دوں گا آپ کو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سفارتی سطح پر کامیابیاں ہیں، آپ کسی بھی عام تجزیہ کار سے پوچھیں گے تو کہے گا یار مجھے تو پتہ نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک وقت چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، ایران کے ساتھ بھی مسافہ، تو یہ ہر طرف تو پاکستان چھایا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر جو پاکستان کی سفارتی تنہائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، پاکستان عالمی سٹیج پر نظر آ رہا ہے دوبارہ سے بہت عرصے کے بعد۔ تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کسی بھی آپ تجزیہ کار سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا یار کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن صاحبو، ہو کیا رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا، اس کے پیچھے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے، اور تجزیہ کاروں کا کام تھڑے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح سطحی تجزیہ کرنا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا تفصیلی معاملہ دیکھتے ہیں۔ میں نے کل ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ اس وقت جو ہائبرڈ رجیم قائم ہے، اگر وہ ہائبرڈ رجیم کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں پچھلے کچھ عرصے میں عوامیت پسندی کی ایک لہر ہے، اور اس لہر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین اور کئی دوسرے ممالک نے، خاص طور پر چین نے، ایک دنیا بھر کو پیغام دیا ہے کہ وہ جو ایک نوشن تھی کہ جمہوریت اور سرمایہ داری نظام یہ باہوں میں باہیں ڈال کر چلتے ہیں، جہاں پر بھی جمہوریت ہوگی وہاں سرمایہ داری نظام پھلے پھولے گا اور وہاں پر پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اس کے لیے خاص طور پر مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ مشرقی جرمنی میں کمیونزم تھا اور مغربی جرمنی میں سرمایہ داری نظام تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے وہ جو ڈے ڈے آر جس کو کہا جاتا ہے، ڈیموکریٹک ریپبلک آف جرمنی جو مشرقی جرمنی تھا، اور دوسری طرف فیڈرل ریپبلک جرمنی تھا جو مغربی جرمنی تھا، جہاں پر سرمایہ داری نظام تھا یعنی مغربی جرمنی وہ ترقی کر رہا تھا، اور جہاں پر کمیونزم تھا، جمہوریت نہیں تھی، وہاں پر تنزلی ہو رہی تھی۔ یہ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور بھی دیگر مثالیں۔ لیکن یہ نوشن چین نے بالکل الٹ کر رکھ دی ہے۔ چین نے ایک ایسا سوشلسٹ نظام متعارف کروایا جو سراسر آمریت پر مبنی تھا، جہاں پر انسانی حقوق یا شہری آزادیاں ان کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس ماڈل نے اقتصادی شعبے میں ترقی کر لی اور کرتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک ایسی ہی لہر آئی تھی، یہاں جرمنی میں ہٹلر، اسی طرح اٹلی میں میسولینی اور دیگر مقامات پر اسی طرح کے عوامیت پسند رہنما آمریتیں وہ پیدا ہوئی تھیں، اور ان آمریتوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا تھا اور یوں دوسری عالمی جنگ کی بنیاد پڑی تھی۔ اس وقت خوش قسمتی اس دنیا کی یہ تھی کہ برطانیہ اور امریکہ کم از کم جمہوری رویے کے حامل تھے، وہاں پر عوامیت پسندی کی ایسی لہر موجود نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوامیت پسندی کی اس لہر کو دوسری عالمی جنگ میں شکست ہوئی، اور دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر قائم ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ جمہوریت اور شہری آزادیاں بنیادی اور کلیدی نوعیت کی ہوں گی۔ اس پر اتفاق تھا،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب 60-70 سال گزر جاتے ہیں تو دنیا پھر سے اسی اسکوائر زیرو پہ پہنچ جاتی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اب، اور بدقسمتی بھی یہ ہے کہ اب خود برطانیہ اور امریکہ بھی عوامیت پسندی کی لہروں کا شکار ہے۔ وہاں پر بھی انتہائی دائیں بازو کی سوچ اور انتہائی دائیں بازو کے نظریات وہ فروغ پا رہے ہیں۔ خود جرمنی میں ایک دفعہ پھر ایک انتہائی دائیں بازو کی سوچ وہ دوبارہ سے عوامی مقبولیت کا رجحان رکھتی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان جیسا ملک جہاں پر جمہوریت کا تجربہ بار بار فوجی آمریتوں کی نظر ہوا، وہاں پر ہائبرڈ رجیم کا تجربہ کر لیا گیا۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپشن نہ بچے اور آپشن صرف آمریت ہو، اور ایک طرف فوجی آمریت ہو اور ایک طرف سویلین آمریت، تو اس وقت فوجی آمریت قبول کر لینا۔ ہم نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ اگر فوجی آمریت ہوگی نا تو کچھ بھی ساتھ نہ ہوا تب بھی دستور تمہارے ساتھ ہوگا، اگر آمریت سویلین ہوئی تو دستور بھی تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، روس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پر فوجی آمریتیں تھیں تو لوگ اس فوجی آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، کر سکتے تھے کیونکہ دستور ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایردوان اور ادھر پوٹن کی جو سویلین آمریتیں ہیں انہوں نے دستور کا حلیہ بھی بگاڑ دیا اور آمریت کا ایک ایسا نظام پیدا کر دیا کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور رہنما کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حالیہ روسی انتخابات میں جو روسی صدر پوٹن کے مقابلے میں سب سے بڑے حریف تھے وہ تھے جنہیں 2006 میں کچھ 6% ووٹ بھی نہیں ملے تھے، ان کو پرمیشن ملی تھی کہ وہ پوٹن کا مقابلہ کریں۔ اسی طرح ترکی میں کوئی بھی جماعت جو ایردوان کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اس کے رہنماؤں کو وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تمام صحافی جو ایردوان پر تنقید کرتے ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ عام افراد ہوں یا دیگر، ایردوان کے خلاف بولنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ ہے آمریت۔ جرمنی میں ایسی آمریت ہٹلر کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ ہٹلر کا مشہور مقولہ تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مارکسسٹ پارٹی ختم کی ہے، میں نے ساری پارٹیاں ختم کر دی ہیں۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ عوامیت پسندی کی یہ لہر اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، کہیں بھی جمہوریت وہ سانس نہیں لے پا رہی ہے۔ چینی ماڈل کا مقابلہ کرنے کی بجائے خود مغربی دنیا میں عوامیت پسندی اور عوامیت پسند سیاست وہ فروغ پا رہی ہے، یعنی جمہوریت دنیا بھر میں پچھلے کچھ عرصے میں کمزور ہوئی ہے۔ اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دوبارہ سے دستوری جمہوریہ کی جانب جاتے۔ پاکستان جیسا ملک جہاں پر کئی اقوام بستی ہیں، جہاں پر کئی قومیں اپنی تاریخی اور تہذیبی روایت کے ساتھ زندہ ہیں، زبانوں کے ساتھ زندہ ہیں، ان کو دستور کی ڈوری سے جوڑتے اور شہری آزادیوں کے ساتھ ہم اس ملک کی ترقی کی اور جمہوری بنیادوں پر اس ملک کی ترقی کی بنیاد رکھتے۔ لیکن پاکستان میں کوئی 8-10 سال پہلے یہ سوچا گیا کہ ہمیں ہائبرڈ ماڈل کی طرف جانا چاہیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک ہائبرڈ ماڈل لایا گیا اور پھر عمران خان کو مائنس کر کے نون لیگ نے اس ہائبرڈ ماڈل کا مشعل اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ہائبرڈ رجیم ہے اور دوسری طرف جو عمران خان والی پارٹی ہے وہ بھی کوئی جمہوری پارٹی نہیں ہے۔ اب یہاں بہت سارے دوست کہیں گے کہ نہیں آتے بھائی، دیکھیں نا، اگر کسی کو عوام الیکٹ کرتے ہیں تو وہی تو جمہوریت ہوتی ہے۔ نہیں، اس کو جمہوریت نہیں کہتے۔ جمہوریت کانسٹیٹیوشنل جمہوریت ہوتی ہے دوستو۔ اکثریت پسندی ایک الگ چیز ہے، یعنی میجورٹیرینزم ایک الگ چیز ہے، اور جمہوریت ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ فرق پوچھیں گے، فرق یہ ہے کہ اگر آپ آج پاکستان میں ایک ریفرنڈم کروائیں کہ احمدی مسلک یا احمدی فرقے کے لوگوں کو کیا ملک سے نکال دینا چاہیے یا مار دینا چاہیے، تو ممکن ہے کہ عوام کی بڑی اکثریت اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو کیا مار دینا چاہیے یا شہر سے، ملک سے نکال دینا چاہیے؟ جمہوری رائے آپ کے مطابق تو یہی ہے، تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جمہوریت یہ نہیں ہے۔ جمہوریت کانسٹیٹیوشنل جمہوریت ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل جمہوریت کا مطلب ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، یک پارٹی نظام نہیں ہوتا، اس میں اپوزیشن ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، اس میں اقلیتیں ہوتی ہیں، ان سب کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اس میں مختلف اقوام ہوں تو ان اقوام کی تاریخ، ان کے تمدن، ان سب کا، ان کی آزادیاں، ان سب کا خیال رکھا جاتا ہے، تب جا کے جمہوریت کا علم بلند ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی، ان کی
ایک طویل جد و جہد، برسوں وہ جیل میں اور نظر بندی میں قید رہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ حکومت میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ فوج بہت طاقتور ہے، اس سے سمجھوتا کیسے کیا جائے، اس کو کس طرح سے اپنی سپیس لی جائے۔ انہوں نے اس کا نقصان یہ کیا یا قدم یہ اٹھایا کہ پارلیمان میں کوئی 20-25% یا 20-25% نشستیں وہ فوج کے حوالے کر دیں۔ یہ فوج نے دستوری طور پر سے یہ کام کروایا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ بعد میں وہاں پر بغاوت کر کے فوجی حکومت آ گئی، اور اس فوجی حکومت کو کانسٹیٹیوشنل سپورٹ بھی حاصل تھی۔ مجھے خوف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہائبرڈ رجیم یا ہائبرڈ پلس رجیم قائم ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ دستوری تبدیلیوں کے ساتھ فوج کے اس کردار کو کانسٹیٹیوشنل کر دے، یعنی اس وقت آپ کے ہاں انسٹیٹیوشنل بنیادوں پر یہ فوج آپ پر مسلط ہے، ایسا نہ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل بنیادوں پر آپ پر مسلط ہو جائے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر واپسی نہیں ہوگی، نہ آپ لڑ پائیں گے۔ ابھی فوجی جرنیل تھے تو ہم کھڑے ہوتے تھے نا، ہم کہتے تھے جی کانسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ ہے، تم تو پی سی او کے تحت آئے ہوئے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ لیکن اگر یہ پی سی او کی بجائے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے ان کو ڈال دیا تو پھر تو آپ کے پاس آواز اٹھانے کا بھی حق نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ خوفناک راستہ جس کی نشاندہی ضروری ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ دوسری طرف ایک ایسی جماعت ہے جو جمہوری رویوں پر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ باقی پارٹیاں ختم کر دی جائیں، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور وہ بھی اسی طرح کا اس سے زیادہ بدتر ماڈل وہ پیدا کر دے۔ یہ وہ خوفناک معاملہ ہے، یعنی ادھر بھی پاکستان کے لیے اب کنواں ہے اور ادھر بھی کنواں ہے، اور اس وقت ایک بھی جمہوری سیاسی جماعت موجود نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی پر یقین رکھتی ہو، جس کے یہاں اختلاف موجود ہو، جس کے یہاں اپوزیشن کے لیے جگہ موجود ہو، جس کے یہاں اقلیت پسندوں کے لیے، یا اقلیت پسندوں کہہ رہا ہوں، اقلیتوں کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے وہ رویہ موجود ہو۔ اس وقت کچھ جمہوری جماعت پاکستان میں بظاہر موجود نہیں ہے، اور ایسے میں خوفناک معاملہ یہ ہے کہ مغربی دنیا جو ایسے معاملات میں کم سے کم سرزنش کر کے یا پابندیوں کے ذریعے وہ جمہوریت کے لیے کسی حد تک دروازہ کھلا رکھتی تھی یا جمہوریت کے لیے نرم دل رکھتی تھی، وہاں پر بھی اب عوامیت پسندی اور اسی انداز کی جو سوچ ہے، آمرانہ سوچ، وہ پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی منع نہیں کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ جرنیلوں کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے ان سے میٹنگز کی جاتی ہیں، اور وزیر اعظم جائے تو بھی فیلڈ مارشل ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر امریکہ اور دیگر ممالک کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو فوج ہے اس وقت اسے معلوم ہے کہ حکومت وہ عوامی اکثریت کی عوامی تائید کی حامل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد ساری کی ساری فوج پر ہے، ایسے میں یہ ممکن ہے کہ فوج ان سیاستدانوں سے آئینی ترمیم کے ذریعے یا آئینی تبدیلیوں کے ذریعے اپنے کردار کو آئینی بنانے کی کوشش کرے۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس وقت ایسی کوئی بھی تحریک موجود نہیں ہے جو اس کا راستہ روک سکے، کیونکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بھی وہی ہیں جو 18ویں ترمیم کے ختم کرنے کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے مشکل وقت میں ہیں جہاں ایک طرف پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں، بلوچستان کا معاملہ ہو یا خیبر پختونخوا کا، سندھ کا معاملہ ہو یا کشمیر اور گلگت بلتستان کا، ہر جگہوں پر سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں جن کا کام بنیادی انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا تحفظ ہے، عدلیہ جس کا بنیادی کام دستوری ضمانتوں کا تحفظ ہے، صحافی جن کا بنیادی کام اپنے قوم کی آواز بننا ہے، یہ سب اس پولرائزیشن کا حصہ ہیں۔ آپ کو اس وقت صحافی یا تو پی ٹی آئی کے کیمپ میں نظر آئیں گے یا وہ نون لیگ اور حکومت کے کیمپ میں نظر آئیں گے۔ اس وقت متوازن اور غیر جانبداری کے ساتھ اپنی قوم کی آواز بننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت پروپیگنڈا نیریٹو تو ملیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں جمہوری آوازیں وہ موجود نہیں ہیں۔ چند ایک لوگ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کی ان سوشل میڈیا پر یا ٹی وی سکرینز پر جو کسی حد تک جمہوریت یا دستوری بالادستی کی بات کرتے نظر آئیں گے، باقی آپ کو بڑی تعداد میں لوگ وہ نظر آئیں گے جو کسی نہ کسی کیمپ کا حصہ ہے، اور یہ ہے وہ خوفناک صورتحال جس سے آپ کو اور مجھے سوچ سمجھ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا ہم اس ملک میں رہنے والی اقوام، ان کی تاریخ، ان کے تمدن، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور جمہوری رویوں کے ساتھ ساتھ دستوری ضمانتوں
اور شہری آزادیوں ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں، اور اگر کھڑے ہو پائیں گے تو کیسے ہوں گے؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ آپ بلوچوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف لیں یا نون لیگ کا موقف لیں، وہ ایک ہی ہے کہ جی مہرنگ بلوچ جو پرامن جدوجہد کر رہی ہیں اپنی قوم کے حقوق کی، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ ملک دشمن ہیں۔ منظور پشتین جو پشتونوں کے حقوق کی پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، آپ نون لیگ کی رائے لیں یا آپ پی ٹی آئی کی رائے لیں، ان کی جو عوامی عمومی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب ملک مخالف ہیں۔ اسی طرح کشمیر ہو کہ گلگت بلتستان، سندھ ہو کہ پنجاب، حتیٰ کہ ان ہر جگہوں پر آپ کو جو ریاستی بیانیہ ہے، یہ تمام جماعتیں ان کے ساتھ سنک ملیں گی۔ پارلیمان میں کوئی بل پیش کریں، تمام تر اختلافات کے باوجود ہر وہ بل منظور ہو جائے گا جس میں فوجی مفادات یا جس میں ان سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات ہوں گے۔ جو قومی نوعیت کا کوئی بل آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اختلاف ہوگا، اس میں یہ کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ایسے میں مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کو کیا سجیسٹ کروں، کیا حل پیش کروں، سوائے اس کے کہ اگر آج سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے ملک کے طویل مستقبل کے لیے اور طویل المدتی بنیادوں پر اصلاحاتی منصوبے پر اتفاق نہیں کرتی اور فوج کی سپیس کو، فوج کی سولین شعبوں میں سپیس کو کم نہیں کرتی یا اس کے کم کرنے کے اقدامات نہیں کرتی، تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا مثال کے طور پر ایک انتخابات کا معاملہ ہے، ان انتخابات میں پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں، اس سے پچھلے انتخابات میں دیگر جماعتوں کے اعتراضات تھے، لیکن سوال اعتراضات تک تو کافی نہیں ہے، یہ اعتراضات تو ہوتے رہیں گے، پاکستان کی تاریخ میں جاری رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات ختم کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت ہے جو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے؟ کیا کوئی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے کہ چلو یہ تو جیسے بھی انتخابات ہیں یہ ہیں، آئندہ انتخابات کیسے بہتر ہوں گے؟ اس وقت کوئی سوچ نہیں ہے۔ پچھلے انتخابات خراب تھے، ہم ہر نئی حکومت کے بارے میں یہی سنتے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تمام کی تمام جماعتوں کا تھا کہ یہ ساری کی ساری، کوئی کہتا تھا آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے، کوئی کہتا تھا پری پول ریگنگ ہے، کوئی کہتا تھا فوج نے ان کو جتایا ہے، کوئی کہتا تھا فوج نے بنایا ہے۔ یہ چلتا رہا سسٹم۔ 3.5 سال کے بعد وہ حکومت گری تو پی ڈی ایم کے ذریعے ایک نیا سیٹ اپ لایا گیا اور اب فوج اس حکومت کو لے کے آ گئی ہے۔ پہلے اس کو لائی تھی، نہ اس میں عوامی تائید اس طرح سے شامل تھی، نہ اس میں عوامی تائید اس طرح سے شامل ہے، اور اب شامل ہو بھی تب بھی صاف شفاف انتخابات ہونا چاہیے، عوامی رائے لیں اور اس کی بنیاد پر حکومت قائم ہو۔ اور ایسی تمام جماعتیں جو دستوری جمہوریت کے علم بردار نہیں ہیں، ان پر عوام سوال اٹھائیں کہ ایسی کوئی بھی جماعت جو عوامیت پسندی یا تقسیم کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے، اس پر سوال ہونا چاہیے کہ بھائی اپوزیشن ہونا چاہیے۔ کسی نے جرم کیا ہے تو عدالتیں جانیں، عدالتوں کو آزاد بنانے کے لیے اصلاحات شروع کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن کو ختم کر دیں۔ یہ اگر ایسا ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر آپ آزادی اور دستوری ضمانتیں ان سب کو بھول جائیے، پھر عملی طور پر پاکستان میں مارشل لا ہی ہوگا۔ اور بہت سارے دوست اب یہ بھی کہتے ہیں، اس وقت جو نون لیگ کے دوست ہیں جو کچھ عرصے پہلے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ تھے، وہ یہ کہتے ہیں صاحب کہ نہیں نہ، اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو سر ہمیں اور کیا آزادی ہوتی ہے، ہمیں تو ہائبرڈ رجیم ہی ٹھیک ہے۔ بلکہ ابھی تو کچھ عرصے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا ٹی وی پہ کہ یہ ہائبرڈ ماڈل بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، یہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ بات یہ ہے ہائبرڈ ماڈل، اس کا نقصان آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے فوج کو دستوری طور پر یہ سپیس دی تو آپ شخصی آزادیوں کو بھول جائیے، کیونکہ جو دستوری ضمانتیں حاصل ہیں نا آپ کو، جو آپ کو بولنے کا حق دیتی ہیں، جو آپ پر مقدمات شفاف انداز سے چلانے کا حق دیتی ہیں، وہ نہیں چل رہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دستور میں کم سے کم لکھا ہوا ہے۔ کل کوئی بھی شخص آ کے دستور کے مطابق آواز اٹھا سکتا ہے ان ضمانتوں کے لیے، لیکن وہ بھی راستہ بند ہو جائے گا پھر آپ کا۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ نہیں عاطف صاحب، وہ دیکھا نا چین میں بھی تو لوگ خوش ہیں، وہ جی فلاں جگہ پر بھی خوش ہیں۔ دوستو، مختلف جگہوں پر حالات مختلف ہیں، آزادی کی تعریف بھی مختلف ہے، شخصی جو آزادیاں ہیں ان کی تعریف، انسانی حقوق کی تعریف، یہ سب مختلف ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین والا ماڈل، آمرانہ ماڈل آپ کے ملک کو سوٹ کرتا ہے، تو میں آپ کو ابھی سے بتا سکتا ہوں کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ اوپر بیٹھی ہوئی ایلیٹ اس کا فائدہ اٹھائے گی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب۔